اپنے شو ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ وہ جو خود کو ٹکر کے لوگ سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ گھبرانا نہیں ہے، ان میں سے کچھ لوگ تو پہلے ہی ملک سے باہر بیٹھے ہیں، کچھ لوگ دبئی فرار ہو گئے ہیں، کچھ پاکستان میں ہی روپوش ہیں، کچھ کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں اور کچھ لوگ معافیاں مانگ رہے ہیں۔ مسلسل ایسی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ جی ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیا جائے۔ عمران خان صاحب جو کہتے تھے کہ جی میں نے نمبرز بلاک کر دیے ہیں، اب وہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ جن کے ذریعے، جن کی وساطت سے وہ نیوٹرلز کو پیغام بھیج سکیں کہ جناب ہمیں معاف کر دیں اور دوبارہ ہمیں جو ہے وہ اپنے سایہ عاطفیت میں لے لیں۔ تو لیکن معافی انہیں نہیں مل رہی اور پی ٹی آئی کے لیے نہایت برا وقت جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، کیونکہ آئی ایس آئی میں ابھی ایک ایسی بڑی تبدیلی آئی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لیے کسی بھیانک خواب سے کم نہیں ہے۔ ایک ایسے شخص کو تعینات کیا گیا ہے کہ جس کے بارے میں سوچ کر ہی یہ لوگ نیند میں ڈر جاتے ہیں۔ یہ تعیناتی کون سی ہے اور مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے، شہباز گل کا جو مقدمہ ہے وہ آگے چل کر کیا رخ اختیار کرے گا، آج کے شو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم شہباز گل کی بات کرتے ہیں۔ جب شہباز گل کو گرفتار کیا گیا اور اس پہ مقدمہ بنایا گیا تو اس پہ جو سب سے بڑا ڈیفنس پی ٹی آئی کے لوگوں نے لیا وہ یہ ہے کہ جی ماضی میں کتنے لوگوں نے تنقید کی فوج پہ، دیکھیں جی خواجہ آصف نے کیا کہا تھا، مریم نواز کیا کہتی رہیں، نواز شریف نے کیا کچھ نہیں کہا، مولانا فضل الرحمان نے کیا کچھ نہیں کہا۔ تو اس وقت کارروائی نہیں ہوئی تو اب کیوں کارروائی ہو رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو ہوا وہ اگر آپ کے ساتھ ہو تو آپ تو مطلب گونگے اور بہرے ہو جائیں، آپ میں تو بولنے کی سکت ہی باقی نہ رہے۔ اگر اس کا کوئی 10% بھی آپ کے ساتھ ہو جائے، وہ آپ کے ساتھ نہ ہوا ہے اور نہ ہو رہا ہے، کیونکہ آپ لاڈلے رہے ہیں اور آپ کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو تنقید ہوتی رہی، میاں نواز شریف نام لے کے بات کرتے رہے، مریم نواز صاحبہ کرتی رہیں، خواجہ آصف صاحب نے کی یا دیگر لوگوں نے کی، میں خود بھی اپنے ولاگز میں تنقید کرتا رہا ہوں، تو وہ تنقید فوج کے سیاسی کردار پر تھی، فوج پر نہیں تھی۔ وہ تنقید اس لیے تھی کہ فوج اپنے کام سے کام رکھے، جو ذمہ داری آئین کے تحت افواج پاکستان کو تفویض کی گئی ہے، یعنی پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کا تحفظ، فوج اپنے اس کردار تک محدود رہے، حکومتیں بنانے اور حکومتیں گرانے کے کام میں ملوث نہ ہو۔ وہ تنقید اس لیے تھی۔ جبکہ ابھی جو تنقید ہو رہی ہے آپ کی طرف سے، وہ تو تنقید یہ ہو رہی ہے کہ جی فوج نیوٹرل کیوں ہے، فوج غیر جانبدار کیوں ہے، فوج اپنے دائرہ کار تک محدود کیوں ہے، فوج ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیتی۔ یعنی آپ یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ فوج آپ کے ساتھ کھڑی ہو، اپنے حلف سے روگردانی کرے اور آپ کو دوبارہ حکومت میں لانے کے لیے اپنا کندھا فراہم کرے۔ تو یہ فرق ہے، اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو میں آپ کو سمجھا دوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو شہباز گل صاحب نے بات کی ہے، انہوں نے تو تمام حدیں ہی جو ہے وہ عبور کر لی ہیں، یہ کہہ کے کہ جو فوج کے جونیئر افسرز ہیں، جو فوج سپاہی ہیں، وہ اپنے حکام کے جو احکامات ہیں وہ ماننے سے انکار کر دیں۔ دراصل کہا انہوں نے یہ ہے کہ جو غیر قانونی احکامات ہیں، جو غیر آئینی احکامات ہیں، وہ آپ ماننے سے انکار کر دیں کہ جی آپ کوئی جانور ہیں کہ جو آپ کو کہا جائے گا وہ آپ کر گزریں گے۔ اچھا، اس پہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ آپ غیر آئینی یا غیر قانونی حکم نہ مانیں تو اس میں حرج کیا ہے، اس میں برا کیا ہے؟ ظاہر ہے جو لافل کمانڈ ہوتی ہے وہی تسلیم کرنی چاہیے، غیر قانونی حکم تو نہیں ماننا چاہیے۔ دیکھیں یہ بات کتابی طور پہ تو درست ہے، لیکن عملاً یہ بات درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج کا جو محکمہ ہے وہ تو کھڑا ہی چین آف کمانڈ پہ ہے، یونٹی آف کمانڈ پہ ہے کہ جی جو حکم اوپر سے ملتا ہے، اب کہا جاتا ہے کہ جی
لڑ پڑو تو لڑ پڑیں، کہا جاتا ہے کہ جی سیز فائر تو سیز فائر، رک جائیں تو رک جائیں۔ تو جو حکم اوپر سے دیا جاتا ہے، جو ماتحت ہیں وہ اس حکم پر عمل درآمد کرنے کے پابند ہیں۔ جب آپ انہیں اس میں الجھا دیں گے کہ جی لافل اور ان لافل کمانڈ، تو مجھے بتائیں کہ ایک سپاہی جو سرحد پہ کھڑا ہے، اسے اپنے کمانڈنگ افسر کی طرف سے حکم ملے کہ جی گولہ داغ دو دشمن پہ، اچھا وہ اب کیا کرے؟ وہ کسی وکیل سے رابطہ کرے، وہ کتاب اٹھا کے پڑھنا شروع کر دے، ہاں جی، کہ یہ جو حکم مجھے ملا ہے یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، یہ قانونی ہے یا غیر قانونی ہے۔ تو اس طرح سے تو فوج کا جو پورا ڈسپلن ہے وہ کولیپس کر جائے گا۔ فوج جو ہے وہ اپنے ڈسپلن کی وجہ سے ہی جو ہے وہ مانی جاتی ہے، اپنے ڈسپلن کی وجہ سے چلتی ہے۔ جو حکم کمانڈر کی طرف سے اپنے جو اس کے ماتحت ہیں، اس کی جو فورس ہے اسے ملے گا، ان کا کام ہے اس حکم پہ عمل درآمد کرنا۔ اب وہ کمانڈ جو ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس کا فیصلہ، اس کی جواب دہی جو ہے اس شخص سے ہونی ہے جس نے وہ حکم دیا ہے۔ اگر آپ جونیئرز کو، ماتحت افسروں کو یہ ترغیب دیں گے کہ آپ حکم نہ مانیں، تو ظاہر ہے یہ بغاوت پر اکسانے کے مترادف ہے۔ اور اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو میں آپ کو یاد دلا دوں کہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں جاوید ہاشمی صاحب نے محض ایک خط لہرایا تھا پریس کانفرنس میں کہ جی خط مجھے ملا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے قومی قیادت کے نام۔ تو اس خط لہرانے کی پاداش میں انہی دفعات کے تحت جاوید ہاشمی کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج ہوا تھا۔ جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں انہیں پرویز مشرف کے دور میں 23 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، 6 سال انہوں نے جیل میں جو ہے وہ گزارے ہیں۔ اور یہ جو شہباز گل صاحب ہیں، ان کا چراغ تو شاید چند دن میں ہی گل ہو جائے، اور مجھے نہیں لگتا کہ 6 سال تو کیا یہ 6 دن بھی جو ہے وہ برداشت کر پائیں گے۔ اور دراصل عمران خان صاحب کو پریشانی بھی یہی ہے کہ اگر شہباز گل جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بن گیا، اس نے بتا دیا کہ یہ جو بات اس نے کہی ہے یہ کس نے اسے حکم دیا تھا، کس کے کہنے پہ اس نے جو ہے وہ یہ باتیں کی ہیں، اور کون کون جو ہے اس ساری منصوبہ بندی میں شریک تھا۔ اگر یہ ساری باتیں سامنے آ گئیں اور اپنی جان بچانے کے لیے شہباز گل جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بن گیا، تو عمران خان صاحب کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اب وچولے ڈھونڈ کے، لوگوں سے رابطہ کر کے ان کے ذریعے جو ہے وہ معافی تلافی کی کوشش کر رہے ہیں۔ میری اطلاعات کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی چند روز پہلے ایک اہم ترین شخصیت، باوردی شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے دوران چودھری پرویز الہی نے عمران خان صاحب کا پیغام انہیں پہنچایا ہے اور یہ درخواست کی ہے کہ آپ ایک موقع اور دے دیں، آپ اس بار جو ہے وہ معاف کر دیں، اور میں عمران خان صاحب کو جو ہے وہ سمجھاؤں گا۔ اس پہ جو انہیں جواب ملا ہے وہ یہی کہ جی ہم نے تو اب تک بڑا برداشت کیا ہے، اب بھی اگر آپ عمران خان صاحب کو سمجھا سکیں تو ہمیں اس پہ جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس ملاقات کے بعد ہی چودھری پرویز الہی جو ہیں انہوں نے یہ بیان دیا کہ پی ٹی آئی کو شہباز گل کے بیان سے الگ ہو جانا چاہیے اور اس کی جو ہے وہ مذمت کرنی چاہیے، اور چودھری پرویز الہی صاحب نے خود بھی جو ہے وہ اس بیان کی مذمت کی۔ اور اسی ملاقات کا نتیجہ ہے کہ کل عمران خان صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، جس میں متوقع تھا کہ شاید وہ کوئی دھواں دار قسم کی پریس کانفرنس جو ہے وہ کریں گے، لیکن ہم سب نے دیکھا کہ پہلی بار عمران خان صاحب جو ہیں وہ کنفیوز دکھائی دے، ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، اور جو روایتی ان کا جارحانہ انداز تھا وہ دکھائی نہیں دیا۔ اور اس میں انہوں نے محض یہ کہنے پہ اکتفا کیا کہ اگر شہباز گل نے کوئی غلط بات کہی ہے تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کا آپشن موجود ہے، عدالت میں ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور انہیں صفائی کا مکمل موقع دیا جائے۔ یعنی نہ تو انہوں نے کھل کر شہباز گل کے بیان کی مذمت کی، اور نہ ہی انہوں نے اس کا جو ہے وہ ساتھ دیا اور یہ کہا کہ جی اس کے خلاف کوئی غلط کارروائی جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق اب پی ٹی آئی کے لیے معافی تلافی کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ وہ نیوٹرلز جنہیں عمران خان صاحب جانور سے تشبیہ دیتے رہے ہیں، جنہیں عمران خان صاحب میر جعفر اور میر صادق کہتے رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا
القابات جو ہیں وہ دیتے رہے ہیں، ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم نے بہت برداشت کیا، ہم نے بہت درگزر کیا، ہم نے بہت مواقع دیے عمران خان صاحب کو، تحریک انصاف کو، ہم نے سمجھانے کی کوشش کی، بتانے کی کوشش کی، انہوں نے بار بار جو ہے وہ ریڈ لائن کراس کی، بار بار ہم نے نظر انداز کیا، بار بار جو ہے وہ ہم نے برداشت کیا، لیکن اب یہ طے کر لیا گیا ہے کہ مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ نو مور کی پالیسی جو ہے وہ اب فائنلائز جو ہے وہ کر لی گئی ہے۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ آئی ایس آئی میں جو ڈی جی سی کا عہدہ ہے، یعنی ڈائریکٹر جنرل کاؤنٹر انٹیلیجنس جو ہے کا جو عہدہ ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب یہ پاناما کا معاملہ چل رہا تھا اور میاں نواز شریف کو جو ہے وہ گھر بھیجا گیا، تو اس وقت جو جنرل فیض حمید ہیں جو تب میجر جنرل تھے، تو میجر جنرل کی حیثیت سے وہ آئی ایس آئی میں ڈی جی سی کے طور پر جو ہے وہ کام کر رہے تھے۔ بعد ازاں ان کی پروموشن ہوئی، لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پہ انہیں ترقی دی گئی اور پھر وہ آئی ایس آئی کے جو ہے وہ ڈی جی بن گئے، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ آئی ایس آئی میں ڈی جی سی تھے میجر جنرل کی حیثیت سے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جی سارا یہ جو سیاسی بندوبست ہے یہ انہوں نے کیا، یہ جو جنوبی پنجاب محاذ بنا، یہ جو تحریک انصاف کو 2018 کا الیکشن جو ہے وہ جتوایا گیا، تو یہ سب کچھ جو ہے ڈی جی سی کی حیثیت سے میجر جنرل فیض حمید نے کیا۔ وہ میجر جنرل فیض حمید کے بعد جو ہے وہ میجر جنرل عرفان ملک جو ہے وہ ڈی جی سی بنے، جنہوں نے مبینہ طور پر مریم نواز صاحبہ کو سمیش کرنے کی جو ہے وہ دھمکی دی تھی۔ اپریل 2021 میں میجر جنرل عرفان ملک کو ہٹا کے انجینئرنگ کور کے میجر جنرل کاشف نذیر جو ہیں انہیں ڈی جی سی لگایا گیا۔ ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے 32 بریگیڈیئرز کو جو ہے وہ میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی، اور ظاہر ہے ان ترقیوں کے بعد ایک مرتبہ پھر ڈی جی سی پر نئے سرے سے تعیناتی ہونی تھی۔ تو پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ ان خدشات کا اظہار کر رہے تھے، دو نام ان کی طرف سے لیے جا رہے تھے کہ جی ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ اگر ڈی جی سی بن گیا تو پھر ہماری خیر نہیں ہے، اور ایک اور میجر جنرل جو ہیں ان کے بارے میں یہ گمان کیا جا رہا تھا کہ اگر ان کو ڈی جی سی بنایا گیا آئی ایس آئی میں تو پھر ہمارے لیے اس کا مطلب ہے کہ کچھ آسانیاں جو ہیں وہ ہو جائیں گی، لیکن جن خدشات کا اظہار پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے کیا جا رہا تھا ان کے خدشات جو ہیں وہ درست ثابت ہوئے ہیں، اور ایک ایسے شخص کو ڈی جی سی کے طور پر تعینات کر دیا گیا ہے جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے کسی بھیانک خواب سے کم نہیں ہے۔ چند روز پہلے میجر جنرل فیصل نصیر، جنہیں چند روز پہلے ہی بریگیڈیئر کے عہدے سے کے رینک سے میجر جنرل کے رینک پہ ترقی دی گئی ہے، انہیں آئی ایس آئی میں ڈی جی سی تعینات کر دیا گیا ہے۔ میجر جنرل فیصل نصیر جو ہیں ان کا تعلق سی ایم آئی یعنی کور آف ملٹری انٹیلیجنس سے ہے۔ 2018 میں بطور بریگیڈیئر انہیں تمغہ بصالت بھی دیا گیا اس وقت کے جو صدر مملکت ہیں ان کی طرف سے، تو انہیں اب ڈی جی سی آئی ایس آئی میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ نہایت پروفیشنل افسر ہیں، اور آئی ایس آئی کے ڈی جی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی طرح جو ہے وہ کسی طرح کی سیاسی مداخلت پر جو ہے وہ یقین نہیں رکھتے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ بہت خوفزدہ ہیں، بہت پریشان ہیں، اور یوں لگ رہا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی کے لیے بہت برا وقت جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اب یہ برا وقت کہاں ختم ہوگا، بلکہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ ان خدشات کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ جی وہ بیانیہ جو ہم نے 4 مہینوں میں بڑی محنت سے بنایا ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ 4 دن کے اندر لپیٹ کے جو ہے وہ رکھ دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ بیرون ملک فرار ہو چکے ہیں، کچھ لوگ پاکستان میں ہی روپوش ہیں، کچھ کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں، اور کچھ معافی تلافی کے لیے جو ہے وہ رابطے کرتے پھر رہے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو کہتے تھے کہ پہلی بار ٹکر کے لوگ ملے ہیں، اور جو کہتے تھے کہ گھبرانا نہیں ہے، وہ اب اتنے گھبرائے ہوئے ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال لوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔